تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو مجلس میں آ کر اہل بیت کے اصول سیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اہل بیت کی مجلس میں آ کر بلندیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے مجلس میں آنے والا، شیعہ ہے، رسمی پتہ ہے محرم آ چکا ہے، فارملٹی کے لیے مجلس میں آنا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کا آنا بھی کسی فائدے سے خالی ہے، نہیں، وہ آ رہا ہے یقیناً اس فرش عزا سے کچھ لے کر جائے گا، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس بھی محفل میں جاتا ہے تین نیتیں کر کے جائے۔ ایک نیت میں جس محفل میں جا رہا ہوں وہ محفل میرے لیے نفعمند ہو، جو علم میں حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ علم کون سا ہو، علم نافع ہو۔ دوسری نیت یہ کریں کہ جو علم میں نے حاصل کیا خدا اس علم پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا کرے۔ تیسری نیت میں یہ دعا کرے کہ پروردگارا جو سنا عمل کیا اس عمل کو مقام قبولیت بھی عطا کرے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں شیعہ ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، اب ظاہر ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر شیعہ ہو تو اس کا ہمسایہ بھی تو اس سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی محرم آ گیا، کہیں مجلس سننے گئے کہ نہیں گئے، تو بندے نے بتانا ہوتا ہے ہاں بھائی میں بھی مجلس گیا تھا۔ اگر گھر بیٹھ جائے تو ہمسایہ بھی برا مانتے ہیں، اگر گھر بیٹھ جائے تو اپنے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، برا مانتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی آنا ہے اور مجلس اس نے کیا کرنی ہے، سننی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، وہ بھی شیعہ ہے، کیٹیگری وائز، ایک عمل کی خاطر اہل بیت کے زندگی کے اصولوں کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، دوسرا وہ جو رسمی طور پر آتا ہے۔ اب مجلسیں بھی دو تین طرح کی ہیں، ایک مجلس وہ ہے جس میں اہل بیت کی ذات کا پہلا پہلو بیان ہوتا ہے، مطلب ان کے معجزات، ان کا علم لدنی، اہل بیت کے پاس مقام کون سا تھا، یہ بیان ہوتا ہے۔ اب ایک تیسرا پہلو وہ ہے، کچھ ہمارے ایسے بھی شیعہ ہیں جو فاسقین میں شمار ہوتے ہیں، یہ فرقہ ہر مسلمانوں کے طبقوں میں ہے، جیسے سیاست میں بعض لوگ ہیں، کئی ایکٹر ہیں، کئی سنگر ہیں۔ اب ہم اصطلاح عوام میں اسے شیعہ بولتے ہیں، حقیقت میں وہ شیعہ نہیں ہے لیکن عواماً بولتے ہیں ہم مولائی ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں۔ اب ان کا مذہب کب ظاہر ہوتا ہے، جب یہ مر جاتے ہیں تو جنازہ کوئی شیعہ مولوی پڑھانے آتا ہے، پیدا ہوتے ہیں تو اذان کوئی شیعہ مولوی آ کے دیتا ہے، یا کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو بازو پہ امام ضامن کو باندھ لیتے ہیں، یا محرم آتا ہے تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو ان کا جو مذہب ہوتا ہے وہ موسمی ہوتا ہے، جن کو آپ سیکولر بولتے ہو یا لبرل بولتے ہو۔ اب یہ طبقہ اہل سنت میں بھی ہے، یہ طبقہ ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل شیعہ ہیں، باپ شیعہ تھا، دادا شیعہ تھا، بیٹا بھی شیعہ ہے، لیکن تھوڑا سرپھرا بندہ ہو گیا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے، لیکن ہے تو شیعہ۔ محرم میں اس نے مجلس تو سننی ہے، اہل بیت کی مجلس میں تو اس نے آنا ہے۔ اب یہ کس مجلس میں جائے گا؟ مثال کے طور پہ وہ بندہ خدا نہ خواستہ شراب بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بس یہ ہے کہ فارملٹی کے طور پر اس نے مجلس امام حسین میں آنا ہے۔ اب آپ نے اس بندے کو آ کے بٹھا دیا اسٹیج پر اور ہم نے پوری مجلس پڑھ دی شراب پر، تو دائیں بائیں سب اسی کو دیکھیں گے، مولانا تو اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک خاتون جو حجاب کرتی نہیں ہے اور وہ آ گئی مجلس امام حسین میں، اور اتفاق سے وہ مولانا ممبر پر بیٹھے تھے جس نے اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو بیان کرنا شروع کر دیا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، اور اس نے بتا دیا کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے، بے عفتی کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دی کہ ایک بال بھی نظر آ جائے جہنم میں کون سا عذاب ہے، حدیث معراج سنانا شروع کر دی کہ نبی نے کیا دیکھا، کون سے عذاب دیکھے۔ اب وہ خواتین جو باحجاب ہیں سب اس کو دیکھیں گی کہ مولوی کی باتیں تو ساری کس کے لیے ہیں، اس کے لیے ہیں۔ اب یہ طبقہ پھر ایسی مجلسوں میں نہیں آتا۔ اسے کون سی مجلسیں چاہیے؟ جس میں اہل بیت کی زندگی کا پہلا پہلو، جس میں مولا کی شجاعت کا ذکر ہو، جس میں علم امیر المومنین کا ذکر ہو،
جس میں معجزات امیر المومنین کا ذکر ہو. اب کیونکہ ان چیزوں سے اس کا لینا دینا تو ہے نہیں، کیونکہ علی کے مولا ہونے میں ہم سب کیا ہیں؟ مشترک ہیں. بے عمل کا بھی علی مولا ہے، با عمل کا بھی علی مولا ہے، جو تھوڑا بہت مانتا ہے اس کا بھی علی مولا ہے. تو اس میں تو سارے کے سارے مشترک ہو گئے نا. اب جب مولا کی تعریف ہوگی تو بندہ خوش ہوگا، لیکن جب مولا کے فرمان کی بات ہوگی تو بندے کے وجود میں پھر کھلبلی مچ جائے گی. ہاں تو کہتے ہیں مولوی صاحب علی کا ذکر کرو پر علی کی باتوں کا ذکر نہ کرو. تاریخ اسلام میں کسی کو امیر المومنین سے مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کس بات پہ تھا کہ یا علی خلیفہ بنیے، خلیفہ بنیے، کا نہیں بننا چاہتا. شاید تمہارے ذہنوں میں فطور ہو کہ علی خلافت کا عاشق ہے. فرمایا ابن عباس یہ جو جوتی دیکھ رہے ہو اس کی قیمت تمہاری حکومت سے بھی زیادہ ہے، کبھی کا مچھر کے پر سے زیادہ ہے، کبھی کا جو حیوان کے ناک سے پانی نکلتا ہے اس کی ارزش زیادہ ہے تمہاری حکومتوں سے.